السلام علیکم دوستو، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کے لیے آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ لے کر آیا ہوں، ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یقیناً آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے آقا کی شان کیا ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے پاس الفاظ ہے اور نہ ہی میری زبان اس لائق ہے جس کی شان کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہو۔ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات کہ ہم آقا کی شان کو بیان کریں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کے واقعے میں آپ سبھی کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی ہم سب کے آقا مکہ سے ہجرت کی تھی اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں آپ سبھی کو بتا دوں، ابھی آقا مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ آپ کو ایک خیمہ نظر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے کے قریب جاتے ہیں۔ آپ سبھی کو بتا دوں، خیمے کے اندر ایک عورت تھی جن کا نام ام مواد ہے۔ آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس گوشت کا بچا ہوا ٹکڑا ہے یا پھر تمہارے پاس بکری کا دودھ ہے تو وہ ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس کی رقم دینے کو تیار ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سننے کے بعد اور وہ جو عورت ہوتی ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ ہم تو عرب لوگ ہیں، ہم تو یہاں پر مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ابھی حالات بہت جدا ہے، ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی دینے کے لیے کچھ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس خیمے کے اندر ایک بکری پر پڑتی ہے جو بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ وہ بکری بہت ہی زیادہ دبلی پتلی ہوتی ہے، یعنی اگر اس کے حالات کی بات کی جائے تو یقیناً بد سے بدتر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس بکری کا دودھ دو لوں۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ بڑے شوق سے اس کا دودھ نکال لیجئے، لیکن اس کے تھانوں کے اندر دودھ کہاں ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں کہ آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے پشت کے اوپر یعنی اس بکری کے پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، یعنی اپنا دست مبارک لگایا اور اس کے بعد دونوں ٹانگوں کو ملا دیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کے بعد آقائے دو جہان نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس بکری کے تھن کے اوپر لگایا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، اس بکری کے اندر برکت پیدا کر دے۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ جو بکری بہت ہی زیادہ کمزور تھی، جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ دانے پانی سے وہ بہت ہی دنوں سے محتاج ہے، یہاں تک کہ اتنی کمزور تھی کہ اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھی نہیں بن رہا تھا، لیکن دوستو بس اتنا کہنا تھا کہ وہ جو بکری تھی وہ یقیناً تندرست ہو گئی اور یہاں تک کہ اس کے تھنوں کے اندر اتنا دودھ ہوا کہ جو ٹانگیں ملا دی تھی آقا نے وہ دونوں ٹانگیں جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ ایک برتن لے کر آؤ۔ وہ جو عورت ہوتی ہے وہ برتن لے کر آتی ہے اور پھر آقا اس بکری کا دودھ نکالتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتنا دودھ ہوتا ہے کہ وہ پورا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے، باوجود جس کے تھن میں یقیناً دودھ برقرار رہتا ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اس کے بعد جو برتن ہوتا ہے وہ اس عورت کو دیتے ہیں اور جو عورت ہوتی ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ پہلے آپ پیجئے۔ یہ بات سننے کے بعد آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں، پہلے تم پیو اور جتنے بھی خیمے کے اندر لوگ موجود ہیں سب کو پلاؤ۔ اس کے بعد آقا کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سبھی کو دودھ پلایا گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سب سے آخر میں آقا نے دودھ پیا۔ یقیناً میرے پیارے دوستو، آقا امت سے کتنی زیادہ محبت فرما رہے ہیں۔
کہ یقیناً سب سے آخر میں دودھ پیا۔ یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ اور برتن لے کر آؤ، اور جتنے بھی گھر کے اندر برتن ہوتے ہیں ان سبھی کے اندر آقا دودھ نکال دیتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو عورت تھی وہ اس چیز کو دیکھ کر یقیناً دل ہی دل چل رہی تھی۔ کون برکت والے ہیں کہ جن کے ہاتھوں کے اندر اتنی برکت ہے، جن کے دستے مبارک کے اندر اتنی برکت ہے کہ میری بکری کو ہاتھ لگایا تو میری بکری جو تھی وہ دودھ دینے لگی۔ اس چیز کو دیکھ کر یقیناً وہ دل ہی دل میں مچل رہی تھی، دیوانی ہو رہی تھی آقا کی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، آقا جو ہوتے ہیں وہ سب کو دودھ پلاتے ہیں، اس کے بعد فوراً ہی وہاں سے نکل آتے ہیں۔ آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ جو عورت تھی وہ آقا کا نام بھی نہیں پوچھ پاتی ہے، وہ آقا کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جان پاتی ہے کہ کہاں سے آئے تھے، کہاں جا رہے تھے، کہاں رہتے ہیں، اس بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھ پائی تھی۔ آقا کے جانے کے بعد اس عورت کا جو شوہر ہوتا ہے وہ آتا ہے، جس کا نام روایت میں ابو مہاب بتایا گیا ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، وہ آتا ہے اور آتے ہی ایک عجیب ہی رونق کو دیکھتا ہے اور وہ یقیناً مچل جاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ آج خیمے کے اندر بڑا ہی عجیب و غریب منظر نظر آ رہا ہے۔ آج بہت ہی زیادہ مسکرا رہی ہو تم، بہت ہی سہانا منظر لگ رہا ہے، بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور اتنی زیادہ پیاری آ رہی ہے کہ میں یقیناً بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسا کیا ہوا تھا، ایسا کون آیا تھا یہاں پر؟ تو پیارے مسلمان بھائیوں، تو وہ جو عورت تھی اس نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ ایک اجنبی آیا تھا، نہ جانے کون تھا، نہ جانے کیا نام تھا، نہ میں اس کا نام پوچھ پائی، نہ میں اس کا پتہ پوچھ پائی، لیکن بڑا مبارک تھا۔ اس نے نہ جانے کیا پڑھا کہ جس کی برکت سے ہاتھ لگتے ہی ہماری بکری جو تھی وہ دودھ دینے لگ گئی۔ جو بکری اتنی کمزور تھی کہ جس کو دیکھ کر ملال آتا تھا، اس شخص نے ہماری بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا اور وہ فوراً ہی دودھ دینے لگی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو عورت ہوتی ہے وہ آقا کا نام تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے اپنی طرف سے ہی آقا کا نام رکھ دیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس عورت نے آقا کا نام مبارک رکھ دیا، یعنی وہ بڑا ہی مبارک تھا کہ وہ یہاں آیا، جس کی برکت سے یہاں پر رحمتیں برس رہی ہے۔ تو یہ سبھی باتیں سننے کے بعد اس عورت کا جو شوہر جو تھا وہ بھی مچلنے لگا اور اس کے دل کے اندر بھی آقا کی محبت بڑھنے لگی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اس عورت کا جو شوہر ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ بتاؤ مبارک کے بارے میں، وہ کیسا دکھتا تھا، وہ کیسا چلتا تھا، وہ کیسے مسکراتا تھا، اس کی سبھی چیزوں کے بارے میں بتاؤ، یعنی اس کے ہر ادا کے بارے میں بتاؤ۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اگر کسی انسان کی تعریف کرے کوئی، یقیناً میں ہمیں اچھی لگے گی، ہم وہی چیز بولیں گے۔ یعنی اگر ہمیں کسی کی آنکھیں اچھی لگتی ہے تو صرف ہم آنکھوں کی تعریف کریں گے کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے اس کی آنکھیں خوبصورت ہے، اور باقی چیزیں جو ہے وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت ہوتی ہے وہ آقا کی شان اس طرح سے بیان کرتی ہے، آقا کی ہر ادا، ہر ایک چیز یقیناً اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یعنی آپ کی آنکھیں بھی خوبصورت، آپ کے لب مبارک بھی خوبصورت، آپ کے دانت مبارک بھی خوبصورت، یہاں تک کہ آپ کے زلف مبارک بھی خوبصورت، آپ کا چہرہ مبارک بھی خوبصورت، آپ کے ہاتھ مبارک بھی خوبصورت، آپ کی انگلی مبارک بھی خوبصورت، آپ کا سارا بدن خوبصورت۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان، سارا بدن یقیناً خوبصورت ہے، اور اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسن جمیل ہے کہ یقیناً ساری کائنات کے اندر ان کے جیسا مثال والا کوئی نہیں مل سکتا اور نہ ہی مل پائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب جیسا کسی اور کو نہیں بنایا۔ یعنی ساری کائنات کے اندر کوئی بھی آقا کی مثال نہیں لے سکتا ہے، یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتنی تعریفیں سننے کے بعد، آقا کی شان کو سننے کے بعد، وہ جو شوہر ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر وہ اب تشریف لے کر آئے نا تو مجھے خبر کر دینا، میں آج سے بکری چرانے کے لیے نہیں جاؤں گا،
یعنی قریب میں ہی چرایا کروں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ لیجئے کہ آقا کی شان سننے کے بعد صرف ایک دیدار کے لیے وہ جو آدمی تھا وہ اپنی بکریوں کو اپنے خیمے سے زیادہ دور نہیں لے جایا کرتا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو وہ مبارک شخص پھر آئے اور میں ان کا دیدار نہ کر سکوں۔ تو پیارے دوستو، اسی طریقے سے عرصہ گزرتا گیا۔ پھر ایک دن اس عورت کو مدینہ منورہ کے قریب کچھ کام آ گیا۔ وہ ایک دکان کے قریب جاتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر۔ آپ سبھی کو بتا دوں، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ زور زور سے اپنی ماں سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو مبارک کے ساتھ تھا۔ یعنی آقا کا نام تو نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے مبارک نام رکھ دیا تھا۔ تو وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی یہ بات کہنے لگتا ہے کہ وہ یہی شخص ہے جو مبارک کے ساتھ تھا۔ اس دن میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو عورت ہوتی ہے وہ مچل جاتی ہے اور وہ جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہتی ہے کہ آپ تو یہاں پر ہے، ہمارے مبارک کہاں ہے؟ یہ بات سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، کون مبارک؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس عورت نے سارا واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے آپ ہمارے گھر آئے تھے، بکری والا سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کن کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں مبارک سے ملاتا ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آقا کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ ماں بیٹے جب آقا کا دیدار کرتے ہیں تو یقیناً مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، یقیناً وہیں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کی شان دیکھیے کہ آقا کو جس کی بکری پسند آ گئی، اللہ نے یقیناً اس بکری کے مالک کو، یعنی اس عورت کو، اس بچے کو یقیناً ایمان والا بنا دیا۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں، اس عورت کو بڑا سکون ملتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر جاتی ہے، اور جب اس کا شوہر خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے، آج پھر وہی خوشبو آ رہی ہے، آج پھر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، آج پھر وہی نور نظر آ رہا ہے، لگتا ہے وہی مبارک تشریف لے کر آیا تھا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو عورت ہوتی ہے وہ یہ بات کہتی ہے، ہاں آج وہ شخص تشریف لے کر نہیں آئے تھے، آج ہم ہی جا کر ان سے ملاقات کر کے آئے۔ لیکن اللہ کی شان، ہمارے نبی کا معجزہ کہ وہ جو بکری تھی وہ 18 سال تک زندہ رہی، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ سعودی کے حالات بہت ہی زیادہ نازک بن چکے تھے، جہاں بھی پانی کا انتظام تھا وہ سبھی کے سبھی سوکھ چکے تھے، سبھی طرف فقر و فاقے کا عالم ہو چکا تھا، یعنی جانوروں کے لیے گھاس نہیں مل رہا تھا، ہر کوئی پریشان تھا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا کہ وہ جو بکری تھی وہ پھر بھی دودھ دے رہی تھی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یقیناً یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی شان کو جتنا زیادہ بیان کریں وہ یقیناً کم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، آج کا معجزہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کے اندر ہماری کوئی بھی بات پسند آئی تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور کمنٹ میں بنا رکے سبحان اللہ ضرور لکھیں، سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے گا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔